جیسا کہ وہ علماء کرام کہتے ہیں خاص کر کے بریلویوں کے کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، اچھا، جبکہ خود رب تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا، آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے؟ اصل میں بات یہ ہے، آپ نے لفظ بریلی کہا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. جو بھی یہ کہے کہ قرآن حدیث کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے وہ غلط کہہ رہا ہے. قرآن حدیث تو ہے ڈائریکٹ پڑھنے کے لیے، لیکن قرآن حدیث کو ڈائریکٹ پڑھنے کے ساتھ ساتھ 15 سے 16 علوم کا حصول بھی ہونا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں میں نے آپ کے سامنے کیا پڑھا، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اب اگر آپ کے پاس باطنی علم نہیں ہے، صرف نحو نہیں ہے، گرامر نہیں ہے، علم بلاغت نہیں ہے، علم فصاحت اور بدیع و معانی نہیں ہے، آپ تو ہی کہو گے نا کہ جو دنیا میں اندھا ہوگا نابینا وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا. حالانکہ بات تو ایسی نہیں ہے. قرآن و حدیث بالکل پڑھو، لیکن قرآن میں احکام ہے، 500 آیتیں احکام کے متعلق ہے. اگر آپ کے پاس فقہ کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس تفسیر کا علم نہیں ہے، آپ کے پاس درایت الحدیث کا علم نہیں ہے، تو آپ کو کیا پتہ ہوگا کہ یہ حکم پہلے ہے یا یہ حکم پہ، یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے. تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اس کی اصل مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں اس قرآن کے ساتھ تعلق والے لوگوں کو فالو کرنا پڑے گا. اس کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ ہمیں احکام نہیں سنا سکتا. انہوں نے ہمیں نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں بھیجا. کیا ہم عجمی لوگ اس سے محروم رہے؟ نہیں، اس کا طریقہ ہے نا، علماء ہے سمجھ عربی جاننے والے، وہ ہمیں اس کا ترجمہ کریں سمجھائیں گے. لیکن اگر آپ قرآن کی عالم بننا چاہتے ہیں، مکمل عالم، اس کے لیے آپ کو یہ صرف پڑھنا پڑے گا، نحو پڑھنا پڑے گا. یہ ضروری ہے، لازمی ہے. اگر ہر کوئی نہیں کر سکتا، کچھ اسپیشلسٹ لوگ ہونے چاہیے. اگر آپ دل کے سرجری کے لیے کسی بندے کو بولا کہ میرا دل کا ہارٹ کا مسئلہ مجھے آپریشن کراؤ، تو اس کے پاس تو علم نہیں ہے. اب بلکہ سیدھی سی بات ہے، وہ آپ نے فلان ٹانکا ڈالنا ہے اور آپریشن کرنا ہے، نہیں ہو سکتا نا اسپیشل. اسی طرح جو کچھ خاص علوم ہے اس کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا. باقی جو الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھ پڑھی جاتی ہے، ترجمے بھی کی جاتی ہے، حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو، لفظ پہ غور کرنا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے خاص چیزیں ہیں قرآن ہی میں ہے. قرآن میں کچھ متشابہات ہے، جس کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، ان آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں، اس سے مسائل نکالتے ہیں اور اس سے اختلاف پیدا کرتے ہیں. اور کچھ جو اصل لوگ ہیں، صحیح مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محکمات کے پیچھے جاتے ہیں. جو پکی باتیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، خالق ہے، حضور اللہ کا نبی ہے، آخرت موجود ہے، اس کو ماننے والا، اس کو ازبر کرنے والا، وہ کامل ایمان والے ہیں. لیکن جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے نا، تفصیل میں جائیں گے، مثال کے طور پر قبر میں جسم ہوگا کہ روح ہوگا. اب اس مسئلے میں ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا، صحابہ کرام کے اقوال کی طرف جانا پڑے گا، اور اسپیشلسٹ لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. جی، جو آپ لوگوں نے یہ 15-16 علوم رکھے ہوئے ہیں کہ تفسیر کے لیے یا اس کے ٹرانسلیٹ یا سمجھنے کے لیے، یہ کہاں سے آپ نے لیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے یا ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے قرآن کو یہ 14-15 علوم حاصل ہونے چاہیے؟ اور یہ میں سمجھ کر بات کرتا ہوں، یہ حضور نے جو ہے نا سب صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کے سنا دیا نا. لیکن جب کہا کہ میراث کا مسئلہ ہو کس کے پاس جانا ہے؟ جناب زید کے پاس جانا ہے. قضاء کا مسئلہ ہو، فیصلہ کرنا ہو، علی کے پاس جانا ہے. آپ نے سنا ہوا ہوگا نا. اسی طرح قرات کا مسئلہ ہو، جناب کعب کے پاس. حالانکہ سب صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے. یا اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے کچھ معاملات کے لیے. یا اسی طرح آپ کے اسی سوال کے تناظر میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو نا، جو فنون سپاہگری ہے، لڑنے کا، قرآن نے تو کہا کہ لڑائی کرو، لڑو، یہ تو قرآن نے بتا دیا. اب لڑنے کے لیے آپ کو کیسے لڑنا ہے؟ آپ کو اہل حرب، لڑائی والوں کے پاس جانا پڑے گا. جس طرح خندق کا معاملہ تھا، دشمن کا خطرہ تھا. سلمان فارسی نے عرض کیا رسول اللہ، ایسے موقعوں پر ہم اپنے علاقے میں ایران وغیرہ میں کیا کرتے تھے؟ ہم خندق کو دعاتے تھے، اور وہ اس کے مشورے پر عمل کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے نازل کیا ہوا ہے. لیکن قرآن کے اندر جتنی علوم ہے نا، جمیع العلم فی القرآن، لیکن قرآن میں تمام علوم ہے، لیکن اس سے لوگوں کا ذہن قاصر ہے، سمجھتے نہیں ہے. اس سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا، اب دیکھو میں سیدھی سی بات کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے علوم کا ضرورت کہاں سے آ گیا؟ میں ڈائریکٹ کہتا ہوں کہ آپ اردو زبان والے ہیں، میں پشتو زبان والا ہوں، تو ہمیں ڈائریکٹ قرآن کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں متشابہات ہے. ایک لفظ کے 10 معانی بنتے ہیں. ایک دعا کا لفظ ہے، اس کے 10 معانی ہے. ایک دعا کا لفظ، اس کے 10 معانی ہے. تو اب اس کے معنی ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟
اس کے لیے ہمیں صرف پڑھنا پڑے گا، نحو پڑھنا پڑے گا، لغت پڑھنا پڑے گا، لیکن یہ ایک اسپیشلسٹ کے لیے. باقی عام بندی کے الحمدللہ تفسیر ہے، ترجمہ ہے. ہمارے یہاں علماء جمعے کے بیانات کرتے ہیں، مدارس میں پڑھائی ہوتی اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے قرآن کا حدیث کیا سمجھ آئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن سے معاذ اللہ ہم لوگوں کو روکتے ہیں، عیاذا باللہ ثم عیاذ باللہ. لیکن ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ بخاری شریف ہمارے ساتھ ہے، ہم خود پڑھاتے ہیں الحمدللہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ بندہ ڈائریکٹ خود کو بخاری پڑھے گا نا اور ساتھ میں فقہ کو ٹچ نہیں کرے گا، صحابہ کرام کے عمل کو ٹچ نہیں کرے گا، ان کے فتووں کو ٹچ نہیں کرے گا، وہ کنفیوز ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے. کیسی؟ میں جواب دیتا ہوں. اسی بخاری شریف کے اندر ایک مسئلے کے بارے میں 10 اقوال ہیں کہ حضور نے یہ کام ایسی کیا، پھر ہے ایسی کیا، پھر ہے ایسی کیا. اب آپ کیا کرو گے؟ کس قول کو؟ آپ کے 10 بھائی ہیں اور 10 کی 10 نماز پڑھ رہے ہیں اور 10 ایک حدیث کو پڑھتا ہے تو نماز سب کا مختلف ہوا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بخاری کو سمجھنے کے لیے اور قرآن عظیم الشان کو، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے جو اس کا حق ہے، آپ کو علوم حاصل کرنی ہوگی. آپ کو کسی کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھنا ہوگا. یہ کوئی چھوٹا موٹا کتاب نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا آئین پاکستان نہیں بنا ہوا، لیکن اس کے لیے ہم لائر کے پاس جاتے ہیں، ہم قانون دان کے پاس جاتے ہیں. کیا ہمیں لاز کا پتہ نہیں ہے؟ ہمارا کیس بنتے ہیں، ہم اندھے ہوتے ہیں وکیل کے پاس جا. کیوں؟ اس کا شعبہ ہی وکالت ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس مسئلے کا قانون کیا ہے، چوری کا سزا کیا ہے، میں کس جگہ سے بچ سکتا ہوں، میری پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن مجید جو ہے اس میں بحر ہے، ایک بہت بڑا بحر ہے. ہر ایرا غیرہ اٹھے قرآن کا ترجمہ ہاتھ میں پکڑے کہ میں عالم ہو گیا تو بجائے فائدے کے نقصان کا خطرہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنا چاہیے. الحمدللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پڑھنے کے لیے ہے، ہر وقت پڑھنا چاہیے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے، لب کھولنے کے لیے ان علوم کا ضرورت ہے. اس سے کوئی چارہ نہیں ہے. حضرت علی شیر خدا مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایک بندہ بیان کر رہا ہے اور دین کی بات ہی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ تمہیں قرآن کی ناسخ منسوخ کا پتہ ہے؟ کہ قرآن میں کچھ آیتیں ناسخ ہے، کچھ منسوخ ہے. ناسخ وہ آیتیں ہیں جو بعد میں آتی ہے، منسوخ وہ ہے جو پہلے حکم ہو. جس طرح شراب کے بارے میں تھا، جو شراب جس کے اندر نشہ ہو، نشے کے ہاتھ میں وہ نماز کے پاس نہ آئے. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ شراب حرام ہے، برا چیز ہے، اس سے خود کو کیا کرو؟ بچو. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے. وہ عالم تھا، وہ تابعی تھا غالباً، یعنی صحابہ کرام کے دور کا بندہ تھا. وہ ان کو کہا کہ مخرج سے، مسجد سے باہر نکلو، ہلکتا اہلکتا، تو خود بھی ہلاک ہے، اللہ کے مخلوق کو بھی ہلاک کر رہا ہے. اب وہ تو قرآن ہی بیان کر رہا ہوگا نا، حدیثی بیان کر رہا ہوگا. لیکن ان کو چونکہ قرآن کی ناسخ منسوخ کا علم نہیں تھا، کون سا قول پہلے ہے کون سا بعد میں ہے. عبداللہ بن عباس کے پاس نہیں گیا، عبداللہ بن عمر کے پاس نہیں گیا. قرآن تو ان کے پاس تھا، قرآن تو ان کے پاس تھا. تو اگر علی شیر خدا نے اس کو مسجد سے نکال دیا، اس کو انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ مسجد سے، تو اس سے یہی مطلب نظر آتا ہے کہ قرآن کی کمال علم کے لیے آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں علم تفسیر پڑھو. اس میں آپ کو کیا سمجھ آئے گا؟ یہی سمجھ آئے گا کہ جناب والا پہلے جہاد نہیں تھا، مسلمانوں کا امر تھا کہ صبر کرو، برداشت کرو. اینڈ پہ جہاد کا حکم، وہ سارے آیتیں منسوخ ہو گئی، ان کا حکم منسوخ ہوا. تلاوت اس کا باقی ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ حکم جب آیا نا جناب والا کہ بھئی اب جہاد بالسیف ہے، لڑائی کرو، تو وہ ساری، یا پہلے یہ تھا کہ جناب والا حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ تم روزہ رکھو، مثال رجب کا روزہ تھا، جب رمضان کا روزہ آیا وہ ساری منسوخ ہو گئی. سمجھ آئی بات کرنے کا. اسی طرح عقیدہ تھا، وہ قربانی ہوتی تھی پہلے، جب عید کی قربانی آئی وہ سارے قربانیاں جو ہے منسوخ ہو گئی. اس کے لیے ہمیں علم حدیث پڑھنا ہوگا، تفسیر پڑھنا ہوگا، روایت الحدیث پڑھنا ہوگا. عربی کے لیے ہمیں صرف، نحو، پھر قرآن کا اعجازی شان ہے، قرآن کے الفاظ بڑے عجیب و غریب ہے، خوبصورت ہے، پیاری ہے. سمجھنے کے لیے ہمیں علم بلاغت پڑھنا پڑے گا، فصاحت پڑھنا پڑے گا. تو یہی ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے درجات ہوتے ہیں نا، 3 قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ایک آپ وہ بات کرتے ہیں جو عام پبلک میں کرتے ہیں، ایک وہ بات ہے جب آپ اپنے شاگردوں میں کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ میں کرتے ہیں، کلاس میں کرتے ہیں، تھوڑا لیول اس کا ہائی ہوتا ہے. اور ایک وہ بات ہے جو آپ اپنے کمانڈر سے کہتے ہیں، اپنے خاص بندے سے کہتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں، بیٹوں سے. وہ پھر خاص بات، وہ عوام کی سمجھ کے نہیں ہوتی ہے. تو قرآن مجید سب کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے صحابہ کو بتا دیا. قرآن میں آیا کہ جو ہے جو ظلم کرے اس کے لیے یہ سزا ہے. وہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئی کہ ظلم تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. تو حضور نے کہا ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے جو عام بندے سے ظلم ہوتا ہے کہ بیوی پر ظلم کرتا ہے بندہ، بیٹے پر کرتا ہے. اس سے مراد شرک ہے. اب قرآن میں تو وہاں پر شرک کا لفظ نہیں تھا نا، قرآن میں تو ظلم کا لفظ تھا. تو اگر صحابہ کرام کو حضور نہ بیان فرماتا تو وہ تو سب پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا. اسی لیے پہلے آپ نے حضور کے قول کو دیکھنا پڑے گا، حضور کے قول کے بعد صحابہ کے قول کی طرف جانا پڑے گا. اور الحمدللہ سب چیزیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ درس نظامی کرے بندہ، یہ 15 16 علوم پڑھے.
اگر اللہ کا اس کے بعد بھی ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جس کو علم وہابی کہتے ہیں. ہر بندہ مفسر نہیں بن سکتا، اسکول کالج پڑھ کر پڑھے گا بیٹھے گا وہ بجائے فائدے کے نقصان کرے گا. لیکن میرے بات کا یہ مقصد نہیں ہے معاذ اللہ کہ قرآن پیارا کتاب ہے، آسان کتاب ہے، ہر کسی کو پڑھنا چاہیے. جس چیز کی سمجھ نہ آئے اس پر بندہ خاموشی اختیار کرے، کسی عالم سے پوچھے، اس پر آگے وہ اسپیچ نہ کرے، گفتگو نہ کرے. باقی قرآن شریف پڑھنا چاہیے، حدیث مبارکہ پڑھنی چاہیے. جو یہ کہے کہ قرآن حدیث نہیں پڑھنا چاہیے معاذ اللہ وہ گمراہ ہے، دوسروں گمراہ کرتے ہیں. ہاں جو یہ کہے کہ قرآن حدیث سے خود مسائل نکال کر ہر کسی کا کام نہیں یہ بیان کرنا، یہ عالم کا کام ہے، تو وہ صحیح بات کر رہا ہے، حقیقت ہے، اور اسی میں بس یہ کہ جو ہے وہ نجات ہے.